اجالا ہوا، ایک کے بعد دیگرے حضرت حر نے قربانی دیا، حضرت ظہیر نے قربانی دیا، حضرت مسلم ابن عوفہ نے قربانی دیا، حضرت وہب عبداللہ دہلوی نے قربانی دیا، اور تمام رفقا جب قربان ہو گئے تو اب ضرورت کی مصطفیٰ کے نام والوں کی، ضرورت کی شہزادوں کی، اب آخر میں حضرت علی اکبر جنہیں شفیع رسول اللہ، شفیع رسول اللہ، وہ ہم شخص مصطفیٰ جان رحمت شخص ان کا چہرہ دیکھا تھا، 18 سال کا جوان حضرت علی اکبر بارگاہ امام حسین میں آئے، عرض کیا اپنی جان اب بہت ہو گیا، چچا کو شہید کیے، ان کے شہزادوں کو شہید کیا، مسلم نے اولیاء کو شہید کیا، اور آپ کے رفقا عزیز و اقارب کو شہید کیا، اب تو مجھے اجازت دے، اب میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اذن دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا ہے بیٹا، مدینے میں جب کسی صحابی کو رسول پاک کو دیکھنا ہوتا تھا تو مدینے میں آگے علی اکبر سے کتنے خوبصورت تھے اللہ کے، ہم شکل پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، نبیوں میں نبی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے حسن و جمال لفظ نہیں ہے سرکار کو بتا دیا جائے، بس آپ یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا یہ عالم تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ اگر پانی پیتے تھے تو دکھائی یہ حسن و جمال، لیکن رسول اللہ کا حسن و جمال یہ تھا کہ اگر حجاب اٹھ جاتا تو دیوانے پردہ پڑا کے چہرے پر، وہ حسن و جمال تھا، وہ شفیع پیغمبر علی اکبر 18 سال کی جوانی میرے امام نے سینے سے لگا دیا، اے میرے نام بڑے نام سے پالا ہے، یہ علی اکبر تیری امیت نے تجھے جھوٹا بنا کے رکھا تھا، میرے نام جس طاقت سے میں تجھے اجازت پوچھا کامی میں اپنی ماں سے اجازت دے دے، صوفی سے اجازت دے دے، حضرت زینب سے اجازت دے دے، حضرت علی اکبر اٹھے سر جھکائے ہوئے کہ اللہ مجھے شہادت کا جام دلا دے، دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، ماں کے قریب گئے، قدموں کا بوسہ لیا، کہا امی جان ایک چیز مانگنے آیا، کبھی آپ نے بچپن سے لے کے اب تک انکار نہیں کیا، کہا میرے نال کیا چاہتے ہو، کہا امی جان پہلے وعدہ کیجیے، آپ مانگا کرا کرتی ہے کہ نہیں، کہا کر دیں گے بیٹے، کیا ہے، کہا امی جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت، اتنا سننا تھا ماتا میں جیسے مرغا قطائی نہ رہتا، زمین پہ گر گئی، گش آ گیا، ہوش آنے کے بعد سرکار جو جبہ شریف تھا، سرکار کا یہ جبہ ہے، لیکن وہ آقا کریم کا جبہ ان کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، سر پہ رکھ لیا، اے مولا میں اپنے بیٹے کو اجازت دے رہی، تو قبول فرما لے، نیچے ہاتھ آیا نہیں، آواز آئی، علی اکبر میدان کربلا میں جاؤ، حضرت زینب نے بھی اجازت دے دیا، آئے اور ابو کا قدم چوما، ماں کا آنچل سر سے ہے دعائیں لے لیا، دعائیں لینے کے بعد ابو نے آپ کو جو ہے جبہ پہنایا اور سمت میں تلوار دیا، تلوار دیا، گھوڑا دیا، گھوڑا لے کر کے حضرت علی اکبر جب یزیدیوں کے عرض میں نظر ڈالی، بیچ پر یمین و یسار دائیں بائیں دیکھا تو یزیدی بھاگ رہے، تاریخ خطاب پڑھیے، یزیدیوں میں بھگ کر بچ گئی، کہا ہو کیا گیا، شمر نے کہا، عمر بن سعد نے کہا کیوں بھاگ
شرم نہیں آتی؟ ارے ہم حسین سے لڑنے آئے ہیں، حسین کے شہزادوں سے لڑنے آئے ہیں، ہم اس رسول سے نہیں لڑ سکتے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا تمہیں رسول اللہ کا آ رہے ہیں، کہا وہ سامنے کون ہے آگے آئے لڑنے کے لیے؟ کہا وہ نبی ہے پیغمبر بے شک وہ نبی ہے پیغمبر علی اکبر ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں، آپ نے تقریب کیا، آپ نے سمجھایا کہ یہ لوگ میرے ابو سے کون سی لگی ہوئی، میرے ابو نے آپ کے بچوں کو مارا، میرے ابو نے کبھی آپ کے خیمے کو جلایا، میرے ابو نے کبھی کسی کو کے بارے میں کوئی بات کہی؟ یہ سیدھیوں نے کہا نہیں، حسین نے کبھی غلط کام ہی نہیں کیا۔ تو کہا ایمانداری سے بتا دیجئے ہمارا پیشہ کیا ہے؟ کہا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، امامت آپ کے گھر، شجاعت آپ کے گھر، شرافت آپ کے گھر، عظمت آپ کے گھر، شوکت آپ کے گھر، خود شہادت آپ کے گھر، خود جبریل امین آپ کے گھر، خود سارے کائنات بے شک آپ کے یہاں ہے کیا نہیں؟ آپ یہاں کیا نہیں ہے؟ اور ایک نسخہ دے رہا ہوں کہ جسے تاجدارِ کربلا چاہتے وہی ان کا بیان سننے کے لیے آتا ہے۔ بے شک تاجدارِ کربلا نے حضرت کو چن لیا تھا پہلے ہی، اور جب چنا آپ جہاں بھی رہے، راجستھان میں رہے، وہاں بھی آپ نے بے شک وہاں بھی رسول اللہ پروگرام رکھا۔ آپ موطن میں آئے، یہاں بھی رسول اللہ پروگرام رکھتے ہیں۔ آپ لوگ کتنے برے نصیب ہیں، حضرت کے لیے دعا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی اکبر نے تقریر شروع کیا تو کہا آپ کے ابو کی طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے؟ تو کہا پھر ہمارا پانی بے شک جب ہم ظالم نہیں ہیں تو ہمارا پانی کو بند، ہمیں مہمان بنا کے بلائے اور ہمارے ساتھ بدکاری کیا تم لوگوں نے۔ پانی کیوں بند کیا؟ اس کا جواب چاہیے۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں، وہ لاجواب ہوا، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں جانتے، اپنے باپ کو بول کہ وہ ہمارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دے دے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ جس میں مصطفیٰ کا جہاد، وہ ہاتھ جس میں آدم کی یادگار ہو، وہ ہاتھ جس میں نوح کی طاقت ہو، وہ ہاتھ جس میں ابراہیم کا داد ہو، وہ ہاتھ جس میں موسیٰ کا کلام ہو، وہ ہاتھ جس میں زکریا کا ہو، وہ ہاتھ جس میں یحییٰ کا کٹا ہوا گلا ہو، وہ ہاتھ جس میں مصطفیٰ کی رحمت ہو، وہ ہاتھ نہ چاہتا ہے، یہ نہ چاہتا ہے کہ ولی غریب کے گندے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یزید تو گندا ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھاتا ہے، یزید سودیلی ماں سے نکاح کیا، یزید نے بیوی کے ساتھ نکاح کیا، یزید نے شریعت کو طبیعت میں بدلنا چاہا، تو جو شریعت کو طبیعت میں بدلے اس کا پانی بانی کرو، اب ہم اس کا پانی بند کرو، اس کا کھانا بند کر دو۔ جو شراب پیتا ہو، جو قرآن سے کھیلتا ہو، جو نماز کی جو ہے بے حرمتی کرتا ہو، اس کا پانی بند کر۔ اس کے لیے اگر جواب ہو تو وہ لاجواب ہے، لکھنؤ یہ کہتے نہیں لگے تو ان کی بات آپ نے جو ہے داخلی طرف آ دیا، مارکی کاٹتے ہوئے آپ ہی تک پہنچے، پھر وہاں سے آپ نے گھوڑے کو چھوڑا، بائیں طرف آپ چلے، تلوار سے یزیدیوں کو کاٹتے رہے، حسرت بچ گئی، پھر واپس آئے، آنے کے بعد کہا یا اللہ العطش العطش، یہ ابو جہل بڑی پیاس، یہ منظر بڑے غور سے سنیے، ابو بڑی پیاس ہے۔ امام نے سر جھکا کہا میرے بیٹے میرے قریب قریب آئے، زانو سے زانو ملا دیا، آپ نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، ایک روایت میں مجھے
لیکن ایک راوی یہ بھی لکھتا میرے امام نے فرمایا خاص توجہ چاہوں گا، جان نکل جائے گا ابھی. کہا میرے بیٹے علی اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دیجیے، بے شک اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دے. حضرت امام علی اکبر نے اپنے باپ کے ہاتھ میں زبان ڈالا تو چلنا پڑے اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مجھے شہید اعظم زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. آپ کی زبان نہیں ہے وہ جو پھولوں کے کاٹا ہے کے ہو گئی. میرے امام نے سینے سے لگا کے دعا کیا، اے میرے لال تجھے یہ کیا میں صبح سے پیاسا ہوں 3 روز کا، اور میرے سامنے جو ہے قاسم کا لاشا کر دے گا، اور میرا بھائی عباس کا قاسم کٹ جائے گا، مجھے شہید کریں گے. تو میرے پاس نہ جانے کے لیے کیا تو میری زبان نہ سنتے. کہا اپنی جان مجھ سے غلطی ہوئی معاف فرمائیے، اب میں کبھی نہیں کر پایا. کہا بیٹا جا، اور نانا انتظار فرما رہے تھے. حضرت علی اکبر گئے اور قلب میں گھس گئے دونوں طرف سے. عمر کے ساتھ میں نے بتایا تھا اسی روز کہ وہ عمر صحابی رسول کا بیٹا ہے. حضرت سعد بن وقاص کی جنگ احد میں جب سرکار کے پہلا تیر چلا تھا تو حضرت سعد نے اپنے سینے پر لیا تھا اور کربلا میں انہیں کا بیٹا یہ اعلان کیا، یہ حسینیوں دیکھ لو، حسینیوں دیکھ لو، تمہارے اوپر پہلا تیر میرا. تو بیٹے کا مقدر دیکھو اور باپ کا بیٹا بدنصیب نکلا، یزید ہو گیا اور سبحان اللہ. اب حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے عمر نے للکارا کہ یہ آدمی کچکار کا شیر ایسے مارے مشکل ہے. چاروں طرف سے مسلمانوں کی تلواریں برستی. یہ علی اکبر کی گولیاں ہوا میں اتنے نیزے چلے ہیں، اتنے بھالے چلے ہیں کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آنے کے بعد آواز دیا ابو آخری وقت ہے، آؤ اپنے بیٹے کی لاش. اے مسلمانوں اگر ہمت ہو تو آؤ چلے کربلا، اپنے 18 سال بیٹے کو قربان کرو. ہر کوئی مائی کا لال جو علی اکبر امام حسین کی طرح اپنے قربان کر دے گا. آج ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بیٹے کو قربان کرنا یہ سب کے بس کا بات ہے، یہ سب کے دل گردے کا کام نہیں ہے. بکرے سے کام چلا لیتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی اولاد، مصطفیٰ کے گھر والے اپنے لالوں کو قربان کرتے ہیں. اب میرے امام آئے ابھی تک تاریخ لالی تھی. آپ کا چہرے میں جو نور تھا وہ کالا تھا. جب آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر کو گود میں رکھا اور کہا بیٹا علی اکبر ابو جان بڑا درد ہے، خون جمع ہوا ہے. آپ نے اپنے دامن سے آنکھ کو، چہرے کو، بالوں کو صاف کیا. ایک نظر علی اکبر نے دیکھا اور آپ کا ہاتھ سینے پہ گیا. بار بار آپ سینے پہ ہاتھ لاتے تھے لے جاتے تھے، آپ لاتے تھے لے جاتے تھے. میرے امام نے جھانک کے دیکھا تو آپ کو کشش کیا. آپ چکلا کے بیٹھ گئے. میرے امام نے آستین کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد حضرت علی اکبر میں بائیں طرف اتنا ہو گیا تھا، اتنا بڑا ہوا کہ ہاتھ آسانی سے اندر اور اس میں دل میں بھالا گیا ہوا تھا. کہا
میرے امام نے آواز لگائی کہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری کا نعرہ لگایا اور آپ کو بند کیا، ہاتھ کو سینے میں ڈالا اور جب برچھی کو کھینچا ہے میرے امام نے جب برچھی کو کھینچا ہے امام نے تو علی اکبر کا دل نکل آیا، علی اکبر کا دل نکل آیا اور وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے آپ کو آپ کے ٹوٹتے ہیں۔ رب اس دل کو جب آپ نے دیکھا میرے امام نے فرمایا یا اللہ کیسے میں یہ دل کو مت فوراً آپ کا چہرہ دور ہوا اور ظاہر کتنا بھاری غم تھا اور ہر باپ کو یہ تمنا ہو یہ ارادہ رہتی ہے کہ وہ اپنے جوان بوڑھا باپ یہ سوچتا ہے کہ ہم جوان جب ہم آئیں گے تو میرا بیٹا میری لاش کر دے گے، لیکن کربلا میں بوڑھا باپ خود اپنے بیٹے کی لاش نہیں پا رہا، کمر سر ہو گئی، ہاتھ پاؤں جواب دے میرا علی اکبر کی شہادت کے بعد میرے امام کے چلنے کی طاقت نہیں، آپ نے دونوں سانوں کو زمین پہ رکھا اور کمر کو ہاتھ کو کمر کے اندر ڈالا اور دھیرے دھیرے سر کو کندھے میں رکھا، کندھے پہ رکھا۔ بوڑھا باپ 56 سال 5 ماہ کچھ دن کی عمر پاک ہے امام کی، 18 سال کے جوان میں لاشا کندھے پر دھیرے دھیرے لے کے آ رہے مسلمانوں۔ کربلا بہت سنتے ہیں، کربلا کی روح سنو تب سمجھ میں آئے گا کربلا ہے کیا۔ تو پھر آپ 10 روز گھر میں نہیں سو گے، آپ دوڑ کے آؤ گے کہ کربلا ہے کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے گلے دل کو چھپا لیا اور وہی کربلا میں مٹی کھود کے نیزے سے دل کو چھپا کیا، کہیں ان کی ماں دیکھ لے گی تو ماں کا کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر کا لاشا آپ نے خیمے میں پہنچایا، خیمے میں کوہرام مچ گیا تھا کہ آئی جب شام غریبا تو بولے آئی جب شام غریبا تو بولے اہل حرم ادھیرو اب تمہیں پردے کا اہتمام، ادھیرو اب تمہیں پردے کا اہتمام کرو، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے۔ اب میرے امام کی باری آتی ہے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے گا رہے ہیں، درود پاک پڑھیے، سرکار امام کی شہادت، سرکار کی شہادت اختصار میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ السلام۔ آپ لوگ دعا فرمائیں گے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، کیونکہ 2 ہی دن کے بعد پھر میرا سفر گجرات کا ہوگا الحمدللہ، ایک دن سورت میں اور دوسرا واقعی، پھر میں نکل آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سرکار امام حسنین کریمین میں پہلے کربلا میں آپ گئے، حضرت عباس کی شہادت ہو چکی اور حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی، حضرت علی اصغر 6 مہینے کی عمر پاک ہے، ان کی شہادت ہو چکی، جس کے لیے سورج کا ٹائم چاہیے اور آپ لوگ میرا ساتھ دے نہیں سکتے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام نے پہلے تقریر کیا مقام اہل بیت کیا ہے، اہل بیت رسول پاک کی شوکت اور رفعت کیا ہے اور ان کے گھرانے کا مرتبہ کیا ہے، لیکن یزیدیوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آواز آئی عمر کی طرف سے کہ آپ بیعت کیجیے یا لڑنے کیجیے، یہی ان کی طرف سے آواز آتی رہی۔ تو میرے عزیز میرے امام نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجو مقابلے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے بدر ابن سہیل ایک پہلوان تھا بڑا جانباز
بڑا طاقتور اور جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح سرکار امام حسین کے مقابل پہ آیا. آپ نے بھی ذوالفقار حیدری کھینچی, تلواریں چلنے لگی. ایک ہی بار میں میرے امام نے بدر ابن سہیل کو اٹھا کے زمین میں پٹکا اور تلوار سے. اس کے بعد یزید ابن ابطحہ آیا, ایک بڑا جانباز, 1000 لوگوں سے اکیلے لڑتا تھا, اتنا بڑا بہادر تھا. میرے امام سے اس کی بھی جنگ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں امام نے اٹھا کے پٹکا اور اس کے گردن کو ہاتھ میں لے لیا اور مروڑ دیا, کاٹ دیا اور کہا یہ عمر, یہ جو ہے تمیم کی بھی, تمیم کے سر کو بھی لے جاؤ. اس کے بعد میرے امام چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیے. یزیدیوں میں بھگدڑ ہو گئی, وہ بھاگ رہے تھے کیونکہ میرے امام اگر بچپن میں وعدہ نہ کیے ہوتے نا تو ان کی کیا مجال تھی کہ علی کے شہزادوں کو وہ مقابل میں آتے کہ خاموش ہے, خاموش ہے تو دین کی پہچان. بے شک بے شک, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گھر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن, اور قرآن یہ دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, حسنین ہے تو پھول تو گلدان, حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی, اس آخری امت کے سلطان علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس آخری امت کے بھی سلطان علی. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی پتر, ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر, ارے اسلام علی ہے تو اس کی جان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ علی کا شہزادہ ہے. آپ لڑتے رہے, آپ نے مقابلہ کیا, یزیدیوں نے ہمت ہار بیٹھے. اب ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, اتنے میں عصر کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آواز آتی ہے اذان کی اور پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, اے میرے لال, کیا یزیدیوں کو تحت دیکھ کر ڈالو گے؟ وہ وعدہ بھول گئے کہ بچپن میں نے بتایا تھا جبریل امین کو, جبریل جو مٹی لے کے آئے تھے, یہ وہی مقام نینوا ہے, اسی مقام پر تمہیں شہید ہونا ہے. تلوار کو روک لیجئے. میرے امام نے کہ کیوں چاند ہے پیلا پیلا تھا, کیوں شور ہے برپا, کیوں چاند ہے پیلا پیلا سا, کیوں شور ہے برپا تاروں میں, کیا آج نبی کا لفظ جگر ہے دیووں کے چھنکاروں میں, کیا آج نبی کا لفظ جگر ہے دیووں کے چھنکاروں میں. حضرت امام حسین کو یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ انہیں اتنا تلوار سے مارا جائے, اتنے وار آتے چلے ہیں, اتنی تیر کمان سے نکلی ہے اور اتنے نیزے چلے ہیں کہ خرشہ نام کا ایک یزیدی تھا جس نے امام کو ایسا نیزہ مارا ہے کہ آپ کے سینے میں دھستا ہوا پیٹھ کے راستے سے باہر نکل آیا. آپ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے. اس کے بعد تب جو ہے شینان بڑھا, اس کی ہمت نہ ہو سکی. میرے امام نے کہا میرا سر لے لینا, پہلے مجھے نماز عشق تو پڑھ لینے دو, پہلے مجھے نماز عشق خون میں شرابور تھے. ہم نمازیں پانی سے کرتے ہیں, پانی نہ ملے تو تیمم مٹی
سیدھی سے کرتے ہیں، لیکن نماز عشق وہ نماز ہے کہ جس کا وضو خون سے کیا جاتا ہے۔ بیش کہتے ہیں نماز عشق کسے شبیر سے پوچھا، معمول شب چوکھٹ میں خم ہے سر تیروں کی چنکاروں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے ممیم کو میرے امام نے فرمایا، اے یزیدیوں کہہ جا نماز میں سر کاٹ لینا، یہ میرے ابو کی میراث، یہ میرے باپ کی میراث ہے اور میری میراث ہوگی۔ آپ سجدے میں گئے اور آپ کا گلا ادھر سینے کی طرف سے نہیں کاٹا گیا، بلکہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے جو ہے گردن سے آپ کو کاٹا جا رہا ہے۔ اتنا زور کا نیزہ چلا رہے تھے، کٹاری سے کاٹ رہے تھے کہ آپ کا سر جلدی جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ میرے عزیز، زلزلہ آ گیا زمین پر، آسمانے میں بحران مچ گیا، دریا کی مچھلیاں اچھلنے لگی، جنگلوں سنگلاخ پہاڑوں کے درندے چیخنے لگے، ماتم کرنے لگے، جنات رونے لگے، عرش کے فرشتے رونے لگے، یہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج میرے محبوب کے نواسے امام حسین کی کا گردن ان کا سر جدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کا سر جدا کرنے کے بعد جب آپ کے سر کو نیزے پہ بلند کیے ہیں تو نیزہ آپ کے گردن میں بھی نہیں رہا تھا، کئی یزیدی مل کر کے سرکار کے گردن میں نیزہ کو مار مار کے دھسایا ہے اور یہ پیچھے کا گوشت حضرت لٹک، یہ پیچھے کا گوشت کیونکہ ادھر سے کاٹتے تو برابر کٹ جاتا، لیکن ادھر سے کاٹا گیا ہے پیٹھ کی طرف سے، تو جب آپ کا گردن جدا ہوا تو گوشت اور چمڑے کے کچھ حصے لٹک رہے تھے۔ کیا بھیشن نہیں ہوتی مسلمانوں، میرے امام کے سر کو وہاں سے لے جایا گیا، پھر یہ بازاروں میں سڑکوں میں، کیونکہ میرے امام کے گھر پہ ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں، شیریں حضرت فاطمہ کی کنیز۔ بیش جب وہ جوان ہوئی تو سیدہ نے حکم دیا کہ جاؤ بیٹا اپنے گھر چلی جاؤ، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ وہ آئی، اس کی شادی ہوئی، لیکن جانے سے پہلے شیریں نے امام حسین حضرت زینب کو دعوت دیا کہ میرے آقا کیا کبھی آپ میرے غریب کے گھر تشریف لائیں گے؟ بڑا پیارا جملہ تھا شیریں، میں آپ کے امی کی خادمہ ہوں، کس کا نصیب رسول اللہ کے بیٹی کی غلامی کرے، ان کی چوٹیاں سر پہ رکھے۔ شیریں نے کہا یہ نہیں میرے امام، میرے گھر کبھی آپ تشریف لائیں گے؟ میرے امام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ اے شیریں، کیا ہم جب آئیں گے تو ہمیں پہچان لے گی؟ ہمیں پہچان لے گی؟ شیریں نے عرض کیا میرے آقا، اور حضرت زینب کو خوشی بھی کر دیا، کہا اب آپ کے یہاں بچپن سے پلی ہوں، میری نگاہ بڑی خطا کر جائے، پہچان نہ سکوں، کیا نہیں پہچان پائے؟ کہا نہیں پہچان لوں گی۔ ایک وقت آیا ہے وہی کہ یزیدی خیمے کو جلا ڈالے، حضرت زینب کے چادر کو کھینچا، وہی میں نے پڑھا ہے ابھی کہ آئی جب شام غریباں تو بولے اہل حرم اندھیرو اپنی پردے کی بات سے چہرے کو چھپایا اندھیرا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اندھیرو، یہ میری بھائی میرے زلفوں بالو میرے چہرے کو چھپا لے، یہ معاملہ تھا۔ اب لے کر کے وہ جماعت حضرت امام زین العابدین بیمار ہے، ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑی ہے، ان کو منہ پہ ڈال دیا گیا بیڑیاں ڈال کر کے۔ حضرت زینب کو، حضرت سکینہ کو یہ اور کٹا ہوا سا امام کا لے کر کے نیزے پر یہ سب ڈھول تاشا بجاتے ہوئے یزیدی جا رہے۔ مسلمانوں میری عادت نہیں ہے، آپ کا جذبہ ہے آپ کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ فعل مسلمانوں کا نہیں ہے، فعل ہمارا
احساس کیجیے، اسے تبرکن رکھیے، باقی آپ جانے آپ کا کام جانے، وہ الگ بات ہے۔ میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لے کے چلے ہیں، اور شیریں کوفہ کے ہی قریب میں ایک بڑا خوبصورت ایک محلے میں بنگلہ بنا، کہا ایک دن اس محلے کے لوگوں سے، کہا ایک روز میرے آقا حسین یہاں تشریف لائیں گے، بس یہی بتا کے ختم کر دیتا ہوں، آقا حسین آئیں گے۔ لوگوں کو بڑی تمنا تھی، بہت خوش تھے کہ شیریں کے گھر امام حسین آئیں گے، ان کی بہن زینب آئے گی، بیٹی آئے گی، اور تمام جو ہے مستورات آئیں گی۔ اس نے روز مکان کو سجا کے رکھا، اور مکان کے چوٹی پہ بیٹھ کر کے ڈیلی قافلہ تو وہ دیکھتی تھی مدینے سے کون سا قافلہ گزر رہا ہے، مدینے سے کون سا قافلہ گزر رہا ہے۔ اچانک یزیدیوں کا قافلہ پہنچا، اور اس ملکہ سے شیریں، اب ہم ملکہ بن گئے تھے، ملکہ سے یزیدیوں نے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ اور تمہارے گھر قیام کریں گے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کچھ باغی لوگ آئے تھے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا ہے۔ حضرت علی اکبر کے سر کو کاٹا گیا، حضرت عباس علمبردار کے سر کو کاٹا گیا، حضرت قاسم 19 سال کے نوجوان امام حسن کے بیٹے، ان کا سر کاٹا گیا، حضرت علی اصغر کی لاش 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، امام نے چپکے سے کربلا میں دفن کر دیا تھا، لیکن یزیدیوں نے نیزے سے کھودا، اور کھودنے کے بعد الگ سے بھی درد ظلم کی، جہاں ظلم درد ہوتا ہے وہیں سے یزید اب آج جو ہے ملکہ